بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سبق نمبر 32۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کی ممانعت، حصہ چہاروں۔ ترمذی شریف کتاب الطہارت چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے ان احادیث کے بارے میں جس میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی ممانعت ہے اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کی ممانعت ہے۔ پچھلے 3 اسباق میں وہ تمام احادیث بھی ذکر کر دی اور اس میں اس کے روات کے جو حالات تھے وہ بھی ذکر کر دیے اور ساتھ ائمہ کے مذاہب بھی ذکر کر دیے اور ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے۔ تو بنیادی طور پر جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کو منع کیا تھا، لیکن بعد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ہے یا اجازت ہے، اور یہ جہاں آبادی ہو اس میں اجازت ہے، اور جہاں تعمیر نہ ہو صحرا ہو تو اس میں پھر اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب پیچھے گزر چکے ہیں۔ اس میں بتایا تھا کہ احناف کا جو مسلک ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں، قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں، اور یہ آبادی میں بھی جائز نہیں، صحرا میں بھی جائز نہیں۔ تو پیچھے یہ تمام مذاہب اور ان کے دلائل گزر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کون سی دلیل یا کن کا مذہب زیادہ راجح ہے، تو آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ حنفیہ کا جو مذہب ہے وہ راجح کیوں ہے۔ تو حنفیہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث انتہائی مطلق ہے اور واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء ہو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق و مغرب کی طرف ہو۔ تو اس کی وجہ ترجیح اور دوسرے حضرات جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث یا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث یا دیگر حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کیوں راجح ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے۔ باقی جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے کلام آ جائے گا کہ دیگر جو حدیث ہے، ابن جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس پر کلام ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قانونی کلی کا بیان ہے، جبکہ دیگر میں جزیات ہے۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب تم بیت الخلاء ہو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ یہ ایک اصولی اور قولی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ دیگر جو حدیث ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک واقعے کا نقل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو قانونی کلی ہو وہ اس کے بنسبت جس میں جزیات ہو تو جزیات میں تعویل ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسے اعمال ثابت ہیں جو سنت طریقہ نہیں تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے کیا تھا، لہٰذا جو جزیات ہوتے ہیں اس میں تعویل ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کی کئی تعویلیں آگے آ بھی جائے گی۔ تیسری جو وجہ ہے وجہ ترجیح کی، وہ یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث قولی ہے اور وہ حدیث فعلی ہے، اور یہ ایک محدثین کے درمیان طے شدہ بات ہے، فقہاء کے درمیان طے شدہ بات ہے کہ جو قولی حدیث ہوتی ہے وہ فعلی حدیث پر راجح ہوتی ہے، کیونکہ قولی حدیث میں انسان جو طے شدہ بات ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے، جبکہ فعل میں مختلف قسم کی تعویل ہو سکتی ہے۔ جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ قولی حدیث لحاظ اس کو ترجیح حاصل ہے۔
چوتھے نمبر پر یہ حدیث محرم ہے اور وہ حدیث محلل ہے، اور یہ بھی طے شدہ اصول ہے کہ جس میں جب محرم یا محرم اور محلل کا تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے اور محلل کو ترجیح نہیں ہوتی. اور یہ بھی احتیاط کی بات بھی ہے، کیونکہ اگر ایک حدیث سے ایک چیز کی تحریم ثابت ہوتی ہے اور دوسری چیز سے اس کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے تو حلال ہونے میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن حرام ہونے میں پھر انسان ایک منہی عنہ چیز کا ارتکاب لازم آتا ہے. لہٰذا اگر پرہیز کیا جائے تو محرم کی حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن یہ کہ گناہ سے تو بچ جائے گا. تو اس لیے تحریم والی حدیث کو ترجیح دینی چاہیے. پانچویں نمبر پر جو اس کی وجہ ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ واضح اور معلوم السبب ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اگر عقلی طور پر بھی غور و فکر کرے اور شرعی طور پر دیگر نصوص کے ذریعے سے اگر اس میں غور کریں تو ایک واضح بات ہے اور اس کا سبب بھی معلوم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف، قبلہ ایک محترم جگہ ہے اور اس کی طرف انسان اچھے کاموں میں منہ کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. تو قبلے کی طرف پیشاب کے وقت اور پخانے کی طرف منہ کرنے کی جو ممانعت ہے وہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. اور جن حدیث میں اس کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے تو اس میں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے یا اس سے کیسے اس طرح کا جواز معلوم ہوتا ہے. چھٹے نمبر پر اگر اس کو دیکھ لے یہ حدیث اوفق بالقرآن بھی ہے، یعنی اگر قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس میں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم کیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. اور شعائر اللہ علماء کرام فرماتے ہیں بعض اوقات والی چیزیں ہوتی ہیں اور بعض مکانات والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اوقات والی چیزیں جیسے 4 مہینے ہیں اشہر حرم، اس میں قتل کرنا یہ اس کی ممانعت ہے. تو اسی طرح جو مکانی ہے جیسے بیت اللہ ہے، مسجد ہے، اس کی تعظیم آئی ہے. تو لہٰذا یہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ اس کے موافق ہے، لہٰذا اوفق بالقرآن بھی ہوا. 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ دیگر حدیث سے بھی مؤید ہے، یعنی صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول نہیں بلکہ دیگر حدیث صحابہ کرام سے بھی منقول ہے. اور آپ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی دیکھ لی کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہے. یہاں چند حدیث ان میں سے ذکر کیے جاتے ہیں. ایک عبداللہ بن حارث ابن جز رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث ابن ماجہ ابن حبان میں ہے، ابن حبان نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، اور زوائد ابن حبان میں بھی لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. لا یبولن احدکم مستقبل القبلۃ. اس طرح معقل بن ابی معقل رضی اللہ عنہ کی حدیث نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقبل القبلتین ببول و غائط، ابن ماجہ ابو داود میں ہے. البتہ اس میں یہ بات ہے کہ یہ قبلتین سے اس میں منع کیا گیا ہے، یعنی بیت المقدس کا بھی اس میں ذکر ہے. انشاءاللہ یہ آگے آ جائے گا. اور یہاں بھی علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے روکا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیت اللہ کی طرف پیٹھ لازم آتی تھی. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا شاید یہی ہو کہ دونوں سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو اور نہ منہ ہو، اور یا یہ ہے کہ بیت المقدس کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی قبلہ تھا. اسی طرح سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط و بول، مسلم شریف میں ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انما الرکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها، اخرجہ مسلم والنسائی وابو داود وابن ماجہ. تو یہ مرفوع حدیث ہے اور صحیح ہے سب کے سب. تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مؤید ہے. اس کے بعد اگر دیکھ لیں آپ 8 نمبر میں لکھا ہے کہ یہ قیاس سے بھی مؤید ہے، یعنی قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح ہو. اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وطفله بين
عینیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوک پھینکنے سے بھی منع کیا ہے کہ جو قبلے کی طرف تھوک پھینکے تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا جو تھوک ہے وہ اس کے آنکھوں کے درمیان میں ہوگا. اور یہ حدیث صحیح ہے، ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے. اور اس معنی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے، صاحب ابن خلاد سے بھی حدیث منقول ہے، اور اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے کہ قبلے کے احترام میں اس کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے. تو جب تھوک سے ممانعت ہے تو پیشاب کرنے کی تو بدرجہ اولا ممانعت ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکنے سے منع کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے ساتھ خاص ہو، کیونکہ بخاری شریف میں اس روایت میں نماز کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه اذا صلى، کہ جب تم کوئی نماز میں ہو تو اپنے سامنے تھوک نہ پھینکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو اس سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی حدیث ہے سامنے تھوک پھینکنے کا، تو وہ قبلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ نماز کے ساتھ خاص ہے، اور اس وقت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوک کی ممانعت آئی ہے. اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ان احدکم اذا قام فی صلاتی فانہ یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز سے نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہذا اس کے ذریعے سے پھر جو استدلال ہے وہ زیادہ قوی نہیں ہوگا، اس میں کمزوری آ جائے گی. لیکن پھر علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ احناف کا قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، مقید اپنے تقیید پر جاری ہوگا، تو لہٰذا جہاں یہ سبب آیا ہے، جہاں سبب ذکر نہیں آیا کہ وہاں سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو وہاں اس کو مطلق رکھ دیتے ہیں کہ قبلہ بھی اس کی لیے وجہ ہو، اور جہاں مقید آیا ہے مقید کو اپنے تقیید پر محمول کرے کہ سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی تھوک پھینکے تو یہ زیادہ قبیح ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات بھی ہے اور قبلہ بھی ہے. اور البتہ اس کے ذریعے سے کم از کم انسیت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو قبلہ ہے اس کا بھی احترام ہے. جب تھوک کے معاملے میں اس کا احترام ہے تو پھر پیشاب کے معاملے میں بھی اس کا احترام ہونا چاہیے. پھر بعض وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی میں جائز ہے البتہ صحرا میں جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر سوچ لیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک شخص صحرا میں بیٹھا ہے تو جو صحرا میں بیٹھا ہے اس کے اور قبلے کے درمیان بھی بہت زیادہ فاصلہ موجود ہے، بہت زیادہ زمین ہے، بہت زیادہ عمارات ہے، بہت زیادہ بیچ میں، کیونکہ کئی ممالک بیچ میں آ جاتے ہیں. جو بندہ صحرا میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جائز قرار دے، اس کو ناجائز قرار دینا، اور جو ایک بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے اس کو جائز قرار دینا یہ بھی مشکل ہے، اور اس میں کوئی فرق کی وجہ نظر نہیں آتی. تو لہٰذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس وجہ سے بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے کہ اس میں اطلاق ہے، اور اس میں اس قسم کے شروط وغیرہ نہیں ہے جس کو سمجھانا مشکل ہے. آج کے سبق میں ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجوہ ترجیح ذکر کر دی، اور چونکہ دوسری جو حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، احناف اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس میں کیا کمزوری ہے، ان احادیث کے اندر جو علت ہے اور کمزوریاں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بتائیں گے.